بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سیاسی صورتحال دن بہ دن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر ایک نے اپنا جو قبلہ ہے وہ کس طرف کرنا ہے، یا تو الیکشن کی طرف جانا ہے یا پھر حکومت کو مزید طول دے کر عوام کے اندر جو ان کی پذیرائی ہے اس کو مزید کم کرنا ہے۔ کیونکہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت حکومت کی، میں بات کر رہا ہوں اس وقت پی ڈی ایم کی، جو بار بار الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ الیکشن سے دور جانے کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی دور جا رہی ہے، اور اس چیز کا ان کو بہت شدت سے اندازہ بھی ہے۔ تو اب معاملات اس طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو نون لیگ ہے یا پی ڈی ایم ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشن میں جتنی زیادہ تاخیر ہو اتنی زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہے، تاکہ ملک کے حالات یا آئی ایم ایف سے تھوڑی سی قسطیں مل جائیں، یا ملک کوئی دوست ممالک کوئی امداد دے دیں، جس کے برعکس ہم کیا کریں، ملک میں کوئی معاشی حالات بہتر کریں اور پھر الیکشن میں جائیں اور پھر ہم کو اچھی پرفارمنس دے سکیں۔ لیکن ان کی تمام پلاننگ کے اوپر پانی پھر گیا، کیونکہ کل الیکشن کی تاریخ کے لیے ہائی کورٹ میں جو فیصلہ دیا گیا ہے، جو عمران خان نے کیس کیا تھا الیکشن کمیشن کے اوپر اور حکومت کے خلاف کہ یہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے کیونکہ ہم نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں اور آئین کے مطابق 3 مہینے میں 90 روز کے اندر الیکشن کرانا ہوتے، تو یہ کیس تب سے جاری تھا اور کل اس کا فیصلہ آیا جس کے مطابق 3 مہینے میں الیکشن کرایا جائے۔ یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ فوری طور پر الیکشن کمیشن جا کر ملے گورنر سے اور گورنر سے مشاورت کے بعد وہ الیکشن کی تاریخ دے، جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کہا کہ تاریخ کے اوپر کام کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ جو ذمہ داری ہے وہ نگران سیٹ اپ اور گورنر کے مابین ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے بعد ہم تاریخ کو اخذ کرتے ہیں۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے کہا کیونکہ اگر وہ تاریخ نہیں دے رہے تو الیکشن کرانا آپ کا کام ہے، تو آپ ہی اس معاملے کو سیریس لیں اور جا کر ان سے خود مشاورت کریں اور الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کریں، اور الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ 90 روز کے اندر الیکشن کا انعقاد لازمی کر دیں۔ اس کے بعد یہ خبر جیسے مارکیٹ میں آئی، زمان پارک جو کہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے لاہور کے اندر، وہاں پر کارکنان پہنچ گئے بڑی تعداد میں اور انہوں نے جشن کا سما بنا دیا، ہر طرف مٹھائیاں چلنے لگی، کیونکہ جو یہ ایک عمران خان صاحب کی بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی 2 حکومتیں قربان کی ہیں، 2 حکومتیں قربان کی ہیں، وہ بھی پنجاب کی جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس کے بعد کے پی کی حکومت قربان کی ہے۔ کس کے لیے قربان کی ہے؟ صرف اس لیے قربان کی ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہو، صاف اینڈ شفاف الیکشن اور حکومت الیکشن کے بعد ترتیب دی جائے۔ لیکن وہ پلان ناکام ہوتا جا رہا تھا کیونکہ حکومت الیکشن میں سیریس نہیں تھی۔ تو آپ عدالت میں معاملہ لینے کے بعد جب عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ دیا تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا خوشی کی خبر ہے، تو انہوں نے ان کو کل بڑے پرجوش طریقے سے منایا۔ اس کے بعد بیانات پتہ ہے آپ کو پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو مختلف وزراء نے اس کے اوپر بیان دیا۔ شاندار جشن کے بعد پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، جس میں سے پہلا ٹویٹ سب سے پہلے چودھری فواد کا آیا، اور انہوں نے اس بات کو بتایا کہ عام انتخابات کے لیے راہ اب ہموار ہو چکی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا پاکستان میں پی ڈی ایم حکومت کو دوام دینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانے کی گفتگو ہو رہی ہے، ایسا ہوا اس کے شدید سیکیورٹی اثرات مرتب ہوں گے اور ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ دشمنوں کے پروپیگنڈے کا مرکز ہوگا، اور ہماری ذمہ داری محض جو ہماری آزادی ہے وہ صرف محض ایک رسمی ہوگی۔ اس کے بعد حماد اظہر نے اپنے ٹویٹ میں کہا آپ کی مدت 64 دن رہ گئی ہے، الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کے بعد اسد عمر کہتے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر کی باتیں کرنے والوں کو جواب مل گیا، ہائی کورٹ نے بڑا تگڑا جواب دیا ہے جو یہ باتیں کر رہے تھے الیکشن میں تاخیر ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کیونکہ آپ وہ بھی پی ٹی آئی کی اتحاد، انہوں نے کہا کہ عدالت نے ایک دفعہ پھر آئین کی سر بلندی قائم رکھی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی۔ پی ڈی ایم مطلب کہ جو حکومت ہے، حکومت میں جو سب سے زیادہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں وہ تو مریم اورنگزیب ہے، اور جو دوسری طرف سے کھیلتے ہیں وہ ہیں رانا ثناء اللہ۔ تو مریم اورنگزیب نے تو ابھی بیان نہیں دیا، لیکن رانا ثناء اللہ نے کچھ بیان دیا جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن اکتوبر میں ہوں گے تو صاف اینڈ شفاف ہوں گے، نگران حکومت سیٹ اپ کے بغیر اگر الیکشن کرائیں گے تو پھر متنازع ہوں گے، الیکشن ہارنے والا دھرنے دے گا اور افراتفری مزید پھیلے گی، الیکشن جب بھی ہوں گے ہم بالکل تیار ہیں، یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے۔ انہوں نے جیو کے پروگرام میں ایک پروگرام کے دوران یہ بیان دیا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے الیکشن سے حکومت کیوں بھاگ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے جو خبر ابھی آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے، صرف 1 ارب 1.5 مطلب $1.5 ارب ہم نے ان سے لینا ہے۔ $1.5 ارب لینے کے لیے ہم نے اتنے زیادہ مطالبات کی فہرست انہوں نے دے دی ہے، جس میں سے ایک جو بڑا ہی عجیب سا مطالبہ ہے وہ یہ کہ کسان پیکج کے تحت 65 ارب کی جو سبسڈی ہے وہ 1 مارچ سے ختم کر دی جائے۔ مطلب کہ کسانوں کا اگر بجلی کا بل آتا تھا 5,000 روپے
تو حکومت 2,000 روپے خود پے کرتی تھی, 3,000 روپے کا بوجھ کسان پہ ڈالتی تھی, تو پھر بھی کسان مہنگائی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. لیکن اب وہ جو 2,000 روپے حکومت اپنی طرف سے ڈالتی تھی, IMF کہتا ہے کہ آپ وہ 2,000 بھی ختم کریں اور 5,000 روپیہ کسان کے اوپر ہی ڈالیں. اب کیا ہوگا, ظاہر سی بات ہے پروڈکشن کی کوسٹ ہے وہ مزید بڑھ جائے گی, سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی, دالیں مہنگی ہو جائیں گی, اس طرح سے ہمارا جتنا بھی کام ہے وہ آگے چلا جائے گا. تو اب جب مارکیٹ میں سبزیاں جائیں گی وہ مہنگی ہوگی, مہنگائی کا جو ایک طوفان جو کسان کے اوپر ڈالا گیا ہے وہ صرف کسان کے اوپر نہیں ڈلے گا, کسان بعد میں اپنی کوسٹ کو جب بڑھتا ہوا دیکھے گا تو وہ بوجھ سارا پھر دوبارہ کسان عوام کے اوپر ڈالے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی بھی کوئی انکم ہے, اس نے بھی کچھ کمانا ہے, تو وہ اب اپنے پلے سے دینے سے تو رہا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.